In the second lecture of Facebook ads for e-commerce ہم یہ دیکھیں گے کہ فیس بک کا استعمال ایڈورٹائزنگ کے لیے ای کامرس کی ڈومین میں کیسے کیا جاتا ہے، فیس بک کو کس قسم کا ایڈوانٹیج ہے اور اس پلیٹ فارم کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ فرسٹ آف آل، فیس بک پہ جو ایکٹیو کمیونٹی ہے اس کی تعداد بہت زیادہ ہے اور اس کی وجہ سے جو ایکٹیو یوزرز ہیں، جو آرگینک یوزرز ہیں، ان کی ٹریفک زیادہ ہونے کی وجہ سے فیس بک is preferable when it comes to marketing۔ اس کے علاوہ فیس بک بہت سے ایسے آپشنز فراہم کرتا ہے کہ اس کے پلیٹ فارم پہ رہ کے ہم اپنے جو ٹارگٹ ہیں، جو ٹارگٹ کسٹمر ہے، اس کو ایزیلی فائنڈ بھی کر سکتے ہیں اور ریچ بھی کر سکتے ہیں۔ دین اگین about 2 billion people are in the world that use this platform and prefer this platform over the other social media platforms that are available۔ اور یہ دیکھا گیا ہے کہ ایوریج ایک پرسن ایک دن میں تقریباً 10 دفعہ فیس بک ایپ کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے، اس کو اوپن کرتا ہے، اسٹیٹس چیک کرتا ہے، نیوز فیڈ دیکھتا ہے، یا انٹرٹینمنٹ کے لیے یا انفارمیشن کے لیے یوز کرتا ہے۔ So it is frequently used and worldly popular social media platform۔ اس کے علاوہ فیس بک itself اس پلیٹ فارم کے علاوہ جو کمپنی ہے which is rebranded and renamed as Meta۔ So Meta کمپنی کے پاس فیس بک کے علاوہ اور بہت سے پاپولر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں کہ جو فیس بک کے لیول کے ہیں، اور فیس بک کے علاوہ آپ اس طرح سے کہہ لیں کہ دوسرے یا تیسرے نمبر پہ پاپولر ہیں، which is 2 of them are Instagram and Messenger, the most popular ones after Facebook۔ اس کے علاوہ فیس بک پلیٹ فارم پہ اور اس میٹا پلیٹ فارم پہ رہتے ہوئے فیس بک کے علاوہ اور جو ان کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں لائک انسٹاگرام، اس پہ بھی آپ سیم پروموشن ویسے ہی رن کر سکتے ہیں، ایڈورٹیزمنٹس ویسے ہی پیرلل چلا سکتے ہیں جیسے آپ فیس بک پہ چلا رہے ہیں۔ تو چونکہ یہ کراس پلیٹ فارم کمبینیشن اور انٹریکشن کی اویلیبلٹی کی وجہ سے فیس بک کو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ آپ اگر فیس بک پہ کوئی ایڈ یا کوئی کیمپین مارکیٹنگ کے لیے چلا رہے ہیں تو وہ ایٹ دا سیم ٹائم کسی اور پلیٹ فارم پہ بھی آپ رن کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جیسے اس سے پہلے بھی ایک بات ہوئی ہے کہ آپ ٹارگٹ کو آڈینس کر سکتے ہیں which is ویری اسٹرانگ ایڈوانٹیج۔ آپ چاہے ای کامرس کی کسی بھی نیش پہ بات کر رہے ہوں یا کسی بھی سروس کی بات کر رہے ہوں، تو ان کا سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ کس طرح ہم اپنے رائٹ کسٹمر کو اور ٹارگٹ آڈینس کو سب سے پہلے پہچانیں اور پھر ان تک پہنچیں۔ اس کام کو کرنے کے لیے فیس بک اسپیسیفک اور ٹولز ایسے فراہم کرتا ہے، ٹارگیٹڈ ٹولز فراہم کرتا ہے کہ جو صرف اسی کام کو کرنے کے لیے یوز کیے جاتے ہیں، اور آپ اپنے جو کسٹمرز ہیں اور جو آپ کی ٹارگٹ آڈینس ہے اس کو آپ ڈفرینٹ ایٹریبیوٹس کی بیس پہ، ان کے انٹرسٹ کی بیس پہ، ہسٹری، لائکس، ڈس لائکس، کامنٹس، ان سب چیزوں کی بیس پہ فیس بک کے نالج بیس کو یوز کرتے ہوئے، اس کے نالج گراف کو یوز کرتے ہوئے فیس بک آپ کو ٹارگٹ آڈینس تک پہنچنے کی مدد دیتا ہے۔ بہت سے برانڈس آج کل کے ماڈرن ورلڈ میں ایسے ہیں کہ جو اپنے برانڈ کو لانچ کرنے سے پہلے، اس کی ویب سائٹ یا اپنے پلیٹ فارم کو لانچ کرنے سے پہلے اس کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں تاکہ اس سے وہ اپنے کسٹمرز کو یا فیوچر کسٹمرز کو یا اپنے آڈینس کو یا جنرل پبلک کو ایک اویئرنیس دیں، ایک اپنی برانڈ کو ریکگنائز کریں، اس کو ریپیوٹ جو ہے اس کے اوپر کام کریں۔ تو so they come for social media first and then they go for building the website۔ so this is also something کہ فیس بک کو زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے ڈیو ٹو دا universal reputation of this
سوشل میڈیا پلیٹ فارم, اور برانڈز جو ہیں وہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے اپنی جو برانڈنگ ہے وہ پہلے سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں اینڈ دین دے گو فار ادر مینز آف مارکیٹنگ. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے فیکٹرز ہیں, انفلوئنشیل فیکٹرز ہیں کہ جو فیس بک کو پاپولر بناتے ہیں. سو دا فرسٹ تھنگ از کوالٹی اینڈ دا کوالٹی آف ڈیٹا. جب کوالٹی آف ڈیٹا کی بات کی جائے تو چونکہ یہ سوشل میڈیا کی ڈومین میں اور سوشل میڈیا کے جتنے پلیٹ فارمز ہیں ان میں فیس بک ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جو سب سے پاپولر بھی ہے, اور دے ٹوک دا انیشیٹو, لائک دے آر دا پائنیئرز ان دس ڈومین, اور اس وجہ سے انہوں نے اپنے پروڈکٹ کو اتنا بہتر کیا ہے کہ دے کیپ ورکنگ آن امپروونگ دی الگوریتھمز دیٹ دے یوز, تاکہ اس کے ذریعے ریلیونٹ آڈینس تک پہنچا جا سکے. سو دے ڈونٹ کمپرومائز آن ڈیٹا کوالٹی. اس کے علاوہ گروتھ کی اگر بات کی جائے تو سب سے زیادہ ایکٹیو نمبر آف یوزرز فیس بک کے پاس ہے if we compare it with the other number of users that are on other social media platforms. پرائسنگ پیرامیٹرز فیس بک کی پرائسنگ بہت کمپیٹیٹیو ہے, بہت چیپ پرائسز کے اوپر آپ بہتر ریزلٹس جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں. فیس بک بہت سے ایسے آپشنس دیتا ہے لائک فیس بک شاپ کے, جس کو آپ اسپیسیفکلی ایک بائنگ اینڈ سیلنگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں, اور ڈیڈیکیٹڈ شاپ سیکشن ہے فیس بک پلیٹ فارم پہ. اسی طرح سے فیس بک مارکیٹ پلیس بھی ایک پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پہ آپ فری سروس ہے ایک فیس بک مارکیٹ پلیس پہ کہ جہاں پہ آپ جو پیئر ٹو پیئر ڈیلز ہیں اور جو کہ کسی خاص ڈیموگرافی کو جب آپ ٹارگٹ کرنا ہو تو اس کے لیے آپ اس پلیٹ فارم پہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ مزید فیکٹرز کی اگر بات کی جائے تو فیس بک پکسل آپ کو ڈیٹا دیتا ہے آپ کے وزٹرز کے بارے میں, اور یہ وزٹرز ایسے وزٹرز ہیں کہ جو آپ کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں, لائک فیس بک پکسل جو کہ آگے ہم نیکسٹ لیکچرز میں دیکھیں گے کہ ڈیٹیل سے کہ کیا ہے. تو اس سروس کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنی ویب سائٹ پہ آنے والے کسٹمرز کو بھی انٹیگریٹ کر سکتے ہیں اور انہیں ری ٹارگیٹ کر سکتے ہیں فار اینی مارکیٹنگ کیمپین. سو ری ٹارگیٹنگ anybody who just visited your website, اس لیڈ کو بھی میچور کرنے میں فیس بک آپ کی ہیلپ کرتا ہے. سو دس از آلسو این انفلوئنشل فیکٹر. جیسا پہلے بات ہوئی کہ فیس بک اور میٹا جو کہ فیس بک کی پیرنٹ کمپنی ہے اب, اس کے انڈر فیس بک کے علاوہ اور بھی پلیٹ فارمز ہیں. تو انسٹاگرام بھی فیس بک کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہے, اور اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ دونوں شاپس کو, چاہے انسٹاگرام ہو یا فیس بک کی آن لائن شاپ ہو, اسے دونوں کو ایک ساتھ آپریٹ کر سکتے ہیں. جو فیس بک کی سٹوریز ہیں ان پہ آپ شاپنگ کی ایڈز لگا سکتے ہیں, کیونکہ سٹوریز جو ہیں وہ لوگ بہت زیادہ دیکھتے ہیں, پیپل انٹریکٹ ود دیم, سو اف دے فائنڈ سم تھنگ یوزفل تو وہ وہاں سے بائی کریں گے. اس کے علاوہ فیس بک کسی بھی طرح کا بزنس ہے, چاہے وہ کوئی چھوٹا بزنس ہے, بڑا بزنس ہے, کوئی ایک اسپیسیفک نیش ہے, کوئی جنرل ڈومین ہے, ہر طرح کے چھوٹے بڑے بزنسز کو افیکٹولی ان کی نیڈس کے مطابق کیٹر کرتا ہے. سو دس از سم تھنگ وچ از بینیفیشل یونیورسلی. کسی بھی طرح کا بزنس, کسی بھی سائز کا بزنس اس سے بینیفٹ حاصل کر سکتا ہے.